دعائے قنوت. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ کان یؤتر بثلاث رکعات ویقنط قبل الرکوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. اسے سنن نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وتر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایات ضعیف ہیں، اور جو روایات صحیح ہیں ان میں صراحت نہیں، یعنی بات کلیئر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد والا قنوت قنوت وتر تھا یا قنوت نازلہ. لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وتر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے. صرف اور صرف رکوع سے پہلے ہی آپ قنوت نہیں کر سکتے، رکوع کے بعد بھی قنوت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو واضح کریں گے. یہ جو قنوت کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو قنوت کے کئی لغوی معنی ہیں. بات کرنے سے رک جانا، یہ اس کا ڈکشنری مین ہے. اسی طرح سے نماز میں دعا کرنا، یہ بھی لغوی معنی ہے. عبادات میں خشوع و خضوع اختیار کرنا، پھر اسی طرح سے اطاعت اور فرما برداری کرنا. پھر اس لفظ میں کھڑے ہونے کا معنی بھی آتا ہے، قیام لمبا کرنا. تو قنوت کے کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اطاعت، خشوع، دعا، عبادت، قیام، ایون طول قیام، سکوت، یہ سب معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو قیام کی حالت میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر 2 ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اس سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آبزرویشن ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. اب یہ کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ ریزن سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیا کہ یہ کیوں لٹکی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں، یعنی رات کو جب وہ نفل نماز پڑھتی رہتی ہیں، پھر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں، یعنی اس کو ہولڈ کر لیتی ہیں تاکہ کھڑی رہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو. ہر شخص اپنی نشاط اور چستی کے موافق نماز پڑھے، یعنی اپنے شوق اور سٹیمنا کے مطابق نماز پڑھے. جو اس کی طاقت ہے، جو اس کا شوق ہے، جو اس کی رغبت ہے، جو اس کی محبت ہے، اس کے مطابق نماز پڑھے. پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اگر آپ زیادہ اپنے آپ کو تھکا کر عمل کریں گے تو اس کو مستقل طور پر نہیں کر سکیں گے. جو آپ کا سٹیمنا ہے، جو آپ کی طاقت ہے، اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں. اور ہر انسان کا سٹیمنا فرق ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے اوپر مختلف ادوار آتے ہیں. ہم جوان ہوتے ہیں تو ہماری طاقتیں اور ہوتی ہیں، جب ہم ادھیڑ عمر کی طرف آتے ہیں تو ہماری طاقتیں کم ہو جاتی ہیں، بڑھاپے میں اور کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر شخص کو اپنا سٹیمنا دیکھنا ہے، اپنی برداشت دیکھنی ہے، اپنی قوت دیکھنی ہے، اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے تاکہ وہ پھر اس کو کنٹینیو کر سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو. اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے اس حدیث میں بھی الحمدللہ بہترین تربیہ ہے کہ آپ ایک ماڈریٹ عمل کریں تاکہ آپ اس کو کنٹینیو کریں اور آپ کو کنٹینیوسلی اس کا اجر ملتا رہے. کبھی آپ بہت زیادہ عمل کر لیں اور کبھی بالکل منیمم پر آ جائیں تو یہ بیلنس عمل نہیں ہے. بیلنس رکھیں اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تھکتا، آپ اور میں عمل کرنے سے تھک جاتے ہیں. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، جانتے ہیں آپ ان کو؟ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. ٹھیک ہے، جنت کے سرداروں میں سے ایک یہ بھی ہیں. اور حضرت حسن جو ہیں وہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. اب وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں قنوت وتر میں کہوں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت.
اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما، یعنی ان لوگوں کے سرکل میں یا گروہ میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر اور برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے۔ ہمارے پروردگار تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب علماء کا یہ کہنا ہے کہ نماز وتر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو سکھائی اور انہوں نے آگے اس کو فارورڈ بھی کیا۔ پھر یہ کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دعا رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح سے درست ہے، اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ دعائے قنوت ہم سب پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں بھی پڑھتے۔ کیا دعائے قنوت پڑھنا لازم ہے؟ سوال آتا ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم قنوت وتر کی دعا پڑھنا بھول جائیں تو کیا ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو نہیں ہے، ایسا علماء کہتے ہیں، کیونکہ دعائے قنوت نہ واجب ہے اور نہ رکن ہے، یعنی آپ دعائے قنوت کے بغیر بھی وتر کو ادا کر سکتے ہیں، آپ کے وتر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دعائے قنوت نہ پڑھنا غلطی محسوس ہوتی ہے، یعنی آپ کو پڑھنا تھا لیکن آپ نے نہیں پڑھا، آپ بھول گئے ہیں اور آپ کو یہ بھولنا اپنی مسٹیک فیل ہوتی ہے، اس صورتحال میں آپ سجدہ سہو کر بھی لیں تو کوئی ایشو نہیں۔ ویسے یہ رکن نہیں ہے۔ کیا چیز؟ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا نہ رکن ہے نہ واجب ہے، اس کے بغیر بھی آپ کے وتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھول کر بھی نہیں پڑھے ہیں تو سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ غلطی فیل ہوتی ہے اور وہ چیز بار بار ان کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے کہ ہم کو پڑھنی تھی دعائے قنوت لیکن ہم نے نہیں پڑھی اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی، تو اس صورتحال میں سجدہ سہو کر کے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں، کیونکہ سجدہ سہو کرنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ قنوت وتر میں دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ کتاب میں آگے آ رہا ہے، پھر اس کو بھی مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ دعائے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، یعنی چین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بعض آثار ملتے ہیں۔ آثار کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ صحابہ کا عمل، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر دونوں طریقوں سے قنوت وتر کی دعا پڑھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ قنوت وتر میں دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا صحیح ہے، آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھائیں، چاہیں تو نہ اٹھائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ آپ جب دعائے قنوت پڑھ رہے ہوں تو دعا کی طرح ہاتھ اٹھائیں، لیکن اگر کوئی ہاتھ نہیں بھی اٹھاتا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دونوں طریقے سے کی، کبھی ہاتھ اٹھا کر اور کبھی ہاتھ نہ اٹھا کر۔ لیکن جو حنفی علماء بتاتے ہیں کہ جی آپ نے جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر رفع یدین کریں، یعنی یہ اللہ اکبر کہہ کے جیسے تکبیر تحریمہ کے ٹائم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے رفع یدین کریں اور پھر ہاتھ باندھیں اور پھر دعائے قنوت پڑھیں۔ یہ والا طریقہ نہیں ملتا۔ دعائے قنوت آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے تیسری رکعت میں یا وتر کی آخری رکعت میں، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھیں اور ڈائریکٹ ہاتھ اٹھائیں دعا کی طرح اور دعائے قنوت پڑھ لیں، نہ اٹھائیں، ہاتھ بندھے ہی ہیں اور آپ دعائے قنوت پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں چونکہ اس کی فقہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
بہت سارے لوگ صرف اسی میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، اور اتنے سوال اس سے ریلیٹڈ آ رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی اپنے عمل پر غور کیا کریں. کبھی کبھی جب آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہر وقت ہی ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں؟ کبھی آپ بغیر اٹھائے بھی مانگتے ہیں. تو کیا دعا بغیر ہاتھ اٹھائے نہیں مانگی جا سکتی؟ مانگی جا سکتی ہے. اور کبھی کبھی آپ بالکل ایک فارمل انداز میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا دین فطرت ہے. آپ جتنی بال کی کھال نکالیں گے نا اتنے پریشان ہوں گے. اسی لیے جتنا آپ کمفرٹیبل رہیں گے اور آپ دیکھیں کہ نیچرلی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہی چیز آپ کو دین میں ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ بات بھی آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ دعائے قنوت آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے آپ کے وطر ہو جاتا ہے. دعائے قنوت کی فکر یہ ہے کہ نہ وہ واجب ہے نہ رکن ہے. لیکن آپ بھول گئے، آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں میں سجدہ سہو کر لوں تو کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کل قیامت کے دن اس پر تھوڑی نہ پکڑے گا کہ آپ کو غلطی فیل ہو رہی تھی پھر بھی آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا. اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ایک چیز واجب ہی نہیں تھی تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ربنا وتعالیت کے بعد نستغفرک ونتوب الیک کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ بعض علماء کی طرف سے اضافہ ہے. یہ جو پیچھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعا روایت کی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ربنا وتعالیت کے آپ دیکھیں آخری الفاظ کے بعد کچھ لوگ یہ اضافہ کرتے ہیں نستغفرک ونتوب الیک. یہ حدیث میں نہیں ہے، علماء نے اپنی طرف سے اس کو ایڈ کیا ہے. تو یہ آپ نہ کریں، یہی بہتر ہوگا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا. یہ سن کر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے میں بھی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا ہے چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال پڑھا جائے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ صرف الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ والی روایت بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اس حدیث کو لانے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے. جو دعائیں سنت سے ثابت ہیں اس میں میں اور آپ کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی چیز سبٹریکٹ نہیں کر سکتے، نہ کچھ شامل کر سکتے ہیں نہ کچھ نکال سکتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات شامل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات جو دین میں نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو شامل کرنے والا ہو، وہ کوئی عالم ہو کوئی استاد ہو، وہ تمام چیزیں ریجیکٹ ہیں. فہو رد، اس کو رد کر دیا جائے گا، کینسل کر دیا جائے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اب آپ دیکھیے تو یہ جو الفاظ ہیں نستغفرک ونتوب الیک، الفاظ کتنے پیارے ہیں. اور اگر آپ اس کو ایک ردھم میں پڑھیں نا تو آپ کو لگے گا کہ واقعی دعا کا حصہ ہے. جیسے کہ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. ایک ردھم میں آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا بالکل دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے. لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو یہ الفاظ اس میں شامل نہیں ہیں. تو ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف حدیث کے مطابق ہی عمل کرنے والے ہوں، کچھ بھی اس میں اضافہ نہ کریں، نہ ہی اس میں سے کچھ نکالیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسنون اذکار اور دعاؤں میں اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. صحیح ابن خزیمہ میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں قیام اللیل کراتے اور قنوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. لہٰذا قنوت وتر کے آخر میں، یعنی یہ جو دعائے قنوت آپ پڑھتے ہیں اس کے آخر میں صلی اللہ علیہ النبی پڑھنا درست ہے. ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ وتر کو اینڈ کر رہے ہوں، آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ رہے ہوں، تو دعائے قنوت کے آخر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں.